أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج الحمدللہ ہم سورۃ الفلق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الناس ہم پہلے کر چکے ہیں اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کو جب ہم ملا کے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو ہم ان کو معوذتان یا معوذتین کہتے ہیں، یعنی دو پناہ مانگنے والی صورتیں جن سے پناہ مانگی جائے، جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے۔ معوذتان ایکچولی ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو کو کہتے ہیں معوذتان۔ عین واو ذا اس کا روٹ ورڈ ہے، روٹ لیٹرز۔ اگر ہم قل هو اللہ احد بھی اس کے ساتھ ملا لیں سورۃ الاخلاص تو اس کو معوذات کہتے ہیں، یعنی کہ دو سے زیادہ معوذات۔ اب سورۃ الفلق کا کتابی ربط سورۃ الناس سے کیا ہے اور سورۃ الاخلاص سے کیا ہے؟ تو اگر ہم سورۃ الاخلاص جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، اس میں آپ کو پتہ ہے پوری سورۃ الاخلاص توحید ذات ہے، اس میں صرف توحید اللہ کی توحید وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الفلق میں توحید ربوبیت کے ساتھ 4 قسم کے شر سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس سورت میں صرف ایک اللہ رب الفلق، اس کی پناہ مانگتے ہوئے 4 شرور سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اور اگر آپ سورۃ الناس دیکھیں جو ہم نے پچھلے ہفتے کی ہے، اس میں ہم توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید ملوکیت بھی ہے۔ کیسے؟ قل اعوذ رب الناس ربوبیت، ملک الناس ملوکیت، الہ الناس الوہیت۔ تو سورۃ الناس میں 3 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم تھا۔ تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں پناہ تو مانگی جا رہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ سورۃ الناس میں روحانی آفات میں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، ایسے شرور جو انسان کے باطن پر اثر ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے، اپنا نفس، تو اندر کے باطن پر جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے 3 صفاتی ناموں کے ذریعے سے ہم نے شرور سے پناہ مانگی تھی، یعنی رب، ملک اور الہ۔ تو نفس سے پناہ مانگی تھی، جنوں سے پناہ مانگی تھی جو وسوسے ڈالتے ہیں، انسانوں سے پناہ مانگی تھی جو شیطان کے روپ میں ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں اللہ کے صرف ایک نام کے ساتھ ربوبیت، توحید ربوبیت کے ساتھ رب الفلق 4 قسم کے شر سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اس میں ان شرور سے پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جسمانی طور پر جو نقصان دیتے ہیں ہمیں۔ تو سورۃ الناس میں ہم نے اللہ کے 3 ناموں کا واسطہ دیا اللہ کو، اور سورۃ الفلق میں ہم صرف رب الفلق کہہ کے ہم نے پناہ مانگ لی اور 4 شر بیان کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم باہر کے جو لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگ، باہر کے حادثات، یہ جو حاسد ہیں، جو جادو کرتے ہیں، یہ زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ زیادہ ڈینجرس ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں ہمارے جو نفس ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ہم اللہ کو بار بار واسطہ دے رہے ہیں اس کے ناموں کا کہ ہمیں پناہ مانگنی ہے ان شرور سے جو کہ ہمارے باطن اندر کے ہیں۔ مگر یہاں پہ ہم صرف رب الفلق کہہ کے پناہ مانگ لی، تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے نفس ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، ہمیں ان سے پناہ مانگنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی فضائل اگر ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے فضائل دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں ان دونوں سورتوں یعنی معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پھونکتے اور اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ہی روایت ہے۔
آفات سماوی میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے پڑھنے والے کو پناہ فراہم کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم ان 3 صورتوں کو انشاءاللہ پڑھ لیں۔ اب ہم زمانے اگر نزول دیکھیں اس کا، سورۃ الفلق کا، تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، مگر ایک بہت حسن حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ میں پہلے چھوٹا سا ایک خلاصہ اس حدیث کا بتاؤں گی، پھر انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں اس حدیث کو دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا جو یہ سورت نازل ہوئی تھی، سورت الفلق۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں بھول جاتے تھے اور آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیف رہتی تھی۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے اثرات زائل ہو گئے۔ اور اگر ہم اس ڈیٹیل میں دیکھیں کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں فتوحات ہو رہی تھیں، اور الحمدللہ ان کو گرانا، ان کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا مسلمانوں کو۔ یہودیوں کے پاس اور کوئی چارہ تھا نہیں، ان کو بیٹلز میں بھی شکست ہو رہی تھی، تو ان کے پاس ایک ہتھ کنڈا یہ تھا کہ اس وقت جادو بہت عام تھا۔ انہوں نے کہا ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پیچھے ہٹ نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جادو کر دیتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا کی کہ اللہ اس جادو کا اثر زائل کر دے، پھر فرمانے لگے عائشہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے۔ ہوا یہ کہ خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پایتی کی طرف۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوست میں۔ پہلے نے پوچھا یہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا زروان کے کنویں میں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے پلٹے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس کنویں کے درخت ایسے ڈراؤنے ہو گئے جیسے ناگوں کے پھن ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو یعنی جادو کے سامان کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اچھا کر دیا، اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کر دوں۔ پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا گیا۔ تو اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ لبید کی 2 لڑکیاں وہ بھی جادوگری کے فن میں ماہر تھیں۔ جیسا نفاسات کا جس میں ذکر آیا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ ان لڑکیوں ہی کی کسی طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کر کے ان میں گرہیں لگائی تھی۔ ہوا یہ کہ زروان کے کنویں سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان میں کیا کیا تھا؟ ان میں کنگھی تھی، ان میں بالوں کے ایک تانت کے اندر 11 گرہیں ان کو ملی، اور ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ آپ ان پہ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گرہ کھولتی جاتی، پھر ایک آیت پڑھتے جاتے ایک گرہ، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں، ٹوٹل 11۔ تو جب 11 پوری کی پوری آیتیں پڑھ لی گئیں تو ساری گرہیں کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر یوں آزاد ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل گیا۔ اور بعد میں ایکچولی لبید بن عاصم کو پوچھا گیا تھا کہ اس نے جادو کیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا تھا، مگر آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام لیتے نہیں تھے تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔
اچھا اگر ہم یہ سوچیں، اور کچھ لوگ لاجیکلی جو سوچتے ہیں، جو ریلیجن کو لاجیکلی لے کے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان پہ جادو ہوا تھا اور ہی واز بیوچڈ، سو ہم کیسے مانیں کہ قرآن میں کوئی غلطیاں نہ ہوں یا نماز میں کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آئی ہیں اور ان پہ تو جادو ہوا تھا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں حدیث کی اور سیرہ کی بکس اٹھا کر دیکھیں، ٹل ہز ڈیتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نماز پڑھائی، امامت کی، جب وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے تب جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت سنبھالی۔ تو ایک بھی جگہ، ایک بھی انسٹنس پہ ایسا ہمیں کوئی حدیث، کوئی سیرہ سے نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت بھول گئے ہو یا پھر کوئی رکعت بھول گئے ہوں، ورنہ ضرور یہ بھی نوٹ ہوتا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ایک دم بھول گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس اثر سے، جو جادو کا اثر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی اعمال اور افعال میں کبھی حرج واقع نہیں ہوا۔ جب چھوٹا موٹا جو ان کو بھول جاتی تھی، وہ گھریلو چیزیں، کبھی کسی سے کہہ دی بات، یا کبھی کھا لیا یا کچھ بول دیا اور وہ بھول گئے، بس چھوٹی موٹی، اور ان کے جسم پہ اس کے اثرات تھے کہ ان کے جسم میں درد ہوتا تھا۔ تو ان اثرات کا شرعی اعمال سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہم دیکھیں جی کہ یہ تو ہم لوگ ڈاؤٹ کرنے لگ جائیں کہ جی قرآن میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ تو بھولتے تھے۔ تو اس کا یہ اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اگین امر کا صیغہ ہے، قل کہہ دیجئے، اور جس طرح کہ ہم نے قل اعوذ برب الناس میں بھی دیکھا تھا، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، تینوں قل سے کیوں سٹارٹ ہو رہی ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگا کریں، دن رات، صبح شام، جب بھی گھر سے نکلیں، جب بھی صبح اٹھیں، جب بھی رات میں سونے جائیں، جب بھی ہمیں کوئی خطرہ ہو، ہم اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ کیا ہو، صرف دل میں رکھنے سے یہ ہماری پروٹیکشن نہیں ہو سکتی، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ، آئین واو ذال، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، برب الفلق، رب ہم بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں سورۃ الناس میں بھی اور سورۃ الفاتحہ میں بھی، کہ رب کیا ہوتا ہے؟ پروردگار، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، فلق۔ فلق کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں، جو لٹرل معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں، اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا اور پھٹ کے الگ ہونا۔ انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپلٹ اینڈ سیپریٹ، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ فارق الاصباح، صبح کو پھاڑنے، یعنی ظلمت سے الگ کرنے والا۔ اور رات میں یہی ہوتا ہے نا، رات اندھیرا ہوتا ہے، اس کو صبح پھاڑ کے آتی ہے۔ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کیونکہ آگے تاریکی کا ذکر آ رہا ہے جس میں بہت سارے شر جنم لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا وہاں پہ بھی رب الناس تھا، کیونکہ اٹ واز آل اباؤٹ مین کائنڈ، اٹ واز آل اباؤٹ پیپل۔ یہاں پہ رب الفلق ہے، اس کا کیا کیا کنیکشن ہے آگے والی آیتوں سے؟ دیکھا جائے تو ہر چیز جو ظہور میں آئی ہے وہ ایکچولی تاریکی اور پردہ غیب سے ہی نکل کے آئی ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے فالق الحب والنوا، یعنی وہ ذات جو زمین کو پھاڑ کر اسے دانا اور گٹلی کی کونپل نکالے۔ اگر آپ نے پلانٹس، کبھی پلانٹیشن کا آپ کو شوق ہو، ویجیٹیشن کا شوق ہو، تو آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی کونپلیں جو ہے پھٹ کے باہر نکلتی ہیں، فلاورز پھٹ کے باہر نکلتے ہیں، ویجیٹیبلز پھٹ کے باہر نکلتے ہیں، ایون انڈے کا چھلکا توڑ کر چوزے کو باہر نکالتا ہے، یا رحم مادر سے آپ دیکھیں بچہ کیسے پھٹ کے باہر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین یا پتھر کو پھاڑ کر اس سے چشمے جاری کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمان کو الگ اللہ تعالیٰ نے، کیا ہم کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، کیا ہے؟ پھٹ کے نکلا۔ تو ایک طرح سے خالق اور فالق تقریباً ہم معنی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اس نام کا چناؤ کر رہا ہے کہ اس ہٹ کے نکلنے والا۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ اونٹیریو سائنس سینٹر میں بچوں کے ساتھ ایک فلم دیکھی تھی، ٹرٹل آڈیسی، ابھی لگی ہوئی ہے، اور اس میں ایک ٹرٹل کی سٹوری ہے، 30 منٹ سٹوری، ویری نائس، اینڈ اٹ شوز دا لائف آف اے ٹرٹل۔ اور سبحان اللہ اس میں یہ بھی بہت سیکھنے کو ملا کہ جو ٹرٹل کی
डिपेंडेंसी है हमारे ऊपर, जो हम टर्टल पे डिपेंडेंट है, अगर टर्टल्स ना हो तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना हो, मतलब सुभान अल्लाह वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दिस इकोसिस्टम। तो इसमें किस तरह वो टर्टल फट के ऊपर निकला, सुभान अल्लाह, उसमें एक्चुअली बर्थ दिखाई और कैसे वो सरवाइव करता है। तो उससे मुझे ये रब्बिल फलक का मतलब समझ आया, सुभान अल्लाह। किस चीज की पनाह मांगी जा रही है? अल्लाह की, हमने अल्लाह के नाम से तो पनाह मांग ली, मगर किन शुरूर से पनाह मांगी? मिन शर्रि मा खलक। शर कहते हैं ईवल को, फितने को। मा खलक, खौफ, जो उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया। मगर हम तो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई चीज शर पैदा नहीं की, हर चीज बहुत अहसन पैदा किया। सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ी अहसनु कुल्ल शैइन खलक़ह, अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग गुडनेस विद गुडनेस। तो इसका क्या मतलब कि जो अल्लाह ने शर पैदा किया? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द शर ऑफ वॉट एवर ही हैज क्रिएटेड मीन्स कि जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा किया उसमें गुडनेस और बैडनेस की कैपेसिटी होती है। यानी कि एवरीथिंग अल्लाह कैन बी, कि अल्लाह मेड कैन बी यूज्ड फॉर गुड एज वेल एज बैड। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप हाथ देख लें, उससे अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, उससे शर भी हो सकता है, उससे कोई बुरे काम भी हो सकते हैं। आंखों से आप बहुत कुरान भी देख सकते हैं, आंखों से आप अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं और बुरी फिल्में भी देख सकते हैं। कानों में आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, कुरान भी सुन सकते हैं। मिस यूज जो करते हैं दैट ऑलवेज लीड्स टू हार्म। या फिर इससे ये भी हो सकता है कि जैसे मखलूक मखलूक के शर में तमाम मखलूकात का शर शामिल है ना, जैसे इंसान, जिन्नात, मोजी जानवर, शेर, चीता, सांप, बिच्छू, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया, मगर जब ये काट लें, बिफर जाए, तो ये शर पैदा कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े अल्लाह ने बनाए हैं, मगर कभी जरासीम, बैक्टीरिया, ये फंगस, वायरस अल्लाह ही ने बनाए, मगर इसमें शर की भी कैपेसिटी होती है। जैसे आप एक मिसाल ले लें, छुरी है, छुरी को आप अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छुरी को आप बैड काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अल्लाह ने शर पैदा किया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो भी चीजें पैदा की उसमें शर की भी गुंजाइश होती है, हम उससे पनाह मांगते हैं। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और पनाह किससे मांगते हैं? गासिक से, जबकि वो छा जाए। ये गासिक क्या है? गैन सीन कॉफ। वासिक का अगर लुग़वी मानी देखे तो गस्कुन एक्चुअली रात का तारीक होना है, और गासिक का मतलब तारीक होने वाला, तारीक रात। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर चांद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इसके शर से अल्लाह की पनाह मांग, क्योंकि जब ये डूब जाता है तो सख्त तारीकी लाता है। तो पता ये चला कि कभी कभी ये डूबने वाला चांद भी हो सकता है, गौसिक। बहरहाल ये किसको किसकी तरफ इशारा है? रात को जो आने वाली मुसीबतों और शर से। क्योंकि आप देखें, दुश्मन ये जो डाका, दुश्मन, चोरी, खूनरेजी, ज्यादातर हादसे ये अमूमन रात की तारीकी में होते हैं। और यहाँ पे लैल का क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? और आपको पता है मक्का में जो ज्यादातर काफिले भी जो लूटे जाते थे पहले, वो रात ही की तारीकी में होते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने रात क्यों नहीं यूज किया? गासिक एक स्पेशल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ? क्योंकि एक्चुअली गसक का जो मतलब होता है ना, वो एक्चुअली होता है कि जब कोई चीज बहुत बैड हो जाए, यानी कि अब होल्ड ना कर पाए, इट कांट स्टे इनसाइड एनीमोर, it becomes rotten if it stays inside. It just starts leaking out. For example, غسقت العين, when eyes shed tears. अब वो होल्ड नहीं कर पा रही। या غسق اللبن, जब मदर starts giving milk, वो होल्ड नहीं कर पाता, starts coming out. या غسق الجرح, when injury happens and it's infected and blood or pus, it starts coming out. वो एकदम निकलने शुरू हो जाए आपका पस या ब्लड। तो गसक इतनी रात की तारीकी होती है जब वो वक़्त छा जाए कि उसमें एक्चुअली शर अब निकलने शुरू हो जाते हैं बाहर, इट कैन नॉट स्टे इनसाइड।
जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ला यذूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमा व गस्साक़ा, इल्ला हमीमा व गस्साक़ा। वो उस वक्त कि नहीं वो चखेंगे उसमें कोई भी ड्रिंक, कोई भी ठंडी चीज, मगर सिर्फ खौलता हुआ पानी, व गस्साक़ा, और बस जो वूंड से जो आपके जख्मों से बाहर निकल रही होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उससे बचा के रखे इंशाअल्लाह। तो गस्साक वहाँ और गासिक का यही लिंक है कि गसक लैल का मतलब ये होता है कि वो नाइट जब बस इट्स ओवरवेल्म विद डार्कनेस, अब डार्कनेस उमड़ उमड़ के बस बाहर आ रही है कि अब शर निकल निकल के बाहर आ रहा है, इतनी ईवल नाइट। वक़ब एक्चुअली कहते हैं घड़े को, या डीप होल, कि जिसके अंदर कोई, जैसा ब्लैक होल नहीं होता कि जिसके अंदर कोई चला जाए बस वापस ना आए, नेवर कम आउट, वो छा जाए। मतलब आप वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब में बस इमेजिन करें वो रात की तारीकी, जैसे रात के 3 बज रहे होते हैं, रात के 2 बजे होते हैं, जब सन्नाटा होता है और कोई ना कोई वहां से हादसा हो जाए, कोई चोरी, कोई डाका। अम, आपने दुबई में या कहीं भी न्यूयॉर्क या इधर उधर रात में जो नाइट क्लब्स होते हैं, सुभान अल्लाह, आपको पता है वहां पे लाइनें लगी होती हैं टैक्सियों की, क्योंकि वंस यू गो इन यू सो मच ड्रंक कि आप घर नहीं वापस जा सकते। इतनी शर और ईवल रात को जो होता है, ये सारे नाइट क्लब रात को क्यों होते हैं, हर चीज रात को क्यों होती है, जिना सारे रात को क्यों होते हैं। तो ये रात से पनाह मांगी जा रही है, और वो रात नॉर्मल रात नहीं, एक्सट्रीम डार्कनेस की रात, सुभान अल्लाह। वमिन शर्रिन नफ्फाथाति फिल उक़द। तो पता ये चला हमें ऊपर से कि गोया रात का अंधेरा बजाते खुद एक बहुत बड़ा शर है, और हमें इससे बचने की, अल्लाह से अल्लाह की पनाह में आना बहुत जरूरी है। शर्रिन नफ्फाथाति फिल उक़द, नफ्फाथात, नून फा सा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब आप थू थू करते हैं ना, थू थू, जस्ट थोड़ा सा थूक फेंकते हैं, ब्लो करते हैं, तो उसको नफस नफस कहते हैं। मगर जब नफ़ासात होता है, फ़आल का सीगा होता है, यानी कि मुबालगे का सीगा होता है, तो उसका मतलब होता है कि जो प्रोफेशनली ब्लो आउट करे। प्रोफेशनली मतलब ज़ाहिर है जादू में ही ब्लो करते हैं ना लोग, थू 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 और फू 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 फू, इसी तरह जादू किए जाते हैं। तो नफ़ासात का मतलब होता है खूब दम करने वालियां, खूब फूंके मारने वालियां। नफ़ासाती फिल उक़द, किस में? उक़द में। उक़द, आइन क़ाफ दाल। उक़दतुन के मानी होते हैं गिरह के, गांठ लगाने के। और यहाँ मुराद वो गिरे हैं जिनको जादूगरनियां डोरों पर अफसों पढ़कर फूंकने के बाद लगाया करती हैं, यानी फू फू करके उनको डोर में गिरें लगाती हैं। और ये जादू का एक्चुअली अब तक यही फॉलो किया जाता है तरीका, कि आप किसी के बाल लें और फिर आप उस पे फू फू करके गिरें लगा के। और बरहक है ये चीजें, जादू भी होता है, नजर भी है, ये सब बरहक चीजें हैं। मगर यहाँ पे अन्नफ़ासात फिल उक़द, उक़द को हम थोड़ा और देख लेते हैं कि एक्चुअली उक़द के आपको मायने पता है कि इतना पुख्ता हो जाना, जैसे हम उक़दतुल हब्ल कहते हैं, रस्सी की गिरह बांधना, राइट। और इसी तरह हम अक़दुल बै भी कहते हैं, सौदे का पुख्ता होना, राइट। या फिर हम जो अक़द निकाह कहते हैं, क्या होता है ये कि हमारा निकाह इतना पुख्ता हो जाए। या फिर अक़दत अयमानुकुम कहते हैं, कुरान में आया है कि पुख्ता कस्मों को कहते हैं। तो पुख्ता इतने मजबूती से गिरह मारना। और नफ़ासात फिल उक़द का मतलब लुबैद बिन आसिम की जो वो यहूदी था, उसकी लड़कियां हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, क्योंकि कहा जाता है कि वो भी जादू में बराबर की शरीक थी। मगर इससे हम एक चीज जरूर अखज़ करना चाहते हैं कि हर चीज को हम लोग जादू पे भी नहीं कर सकते, कि हमारे हमारे घर के हालात खराब हैं तो जादू हो गया, या हम बहुत बीमार रहने लग गए तो जादू हो गया, या हम पे देखो हम लोग कभी इतनी मेहनत करते हैं हमारा जॉब नहीं चल रही, जादू हो गया, जादू हो गया। हम लोग बहुत ज्यादा इन पे सुपरस्टिशन पे बिलीव करने लग जाते हैं। देखिए आप सहाबा कराम की जिंदगियों से उठा के देखें कि एक दफा एक हदीस है कि साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मरिद तो मर्दन, कि आई वाज सिक, मैं
مجھے بیماری ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوئی دم پھونک نہیں کیا، کوئی جھاڑ پھونک نہیں کیا کہ یہ پھونک کے اور یہ گرہیں باندھ کے وٹ ایور، کہ چلو پھونک مارنے سے گرہیں بھی چھوڑ دے، وہ تو جادو ہوتا ہے، مگر چلو پھونکے ہی مارتے یا کوئی فال نکالتے یا کچھ ہوتا۔ انہوں نے کس سینے پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سینے میں مرض ہے، اور یہ حارث بن کلدہ ہے، اور وہ کرسچن تھے، حارث بن کلدہ، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، تو انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، اور وہ وہاں نہیں رہتے تھے، وہ طائف میں رہتے تھے، دوسرے شہر میں رہتے تھے، مگر کیوں بلاؤ کہ وہ طب کا علاج جانتے تھے۔ تو ہمیں پہلے اپنے سارے، اگر ہمارے پیٹ میں درد ہے یا اگر ہمیں کوئی بیماری ہے یا ہمیں خدا نخواستہ کوئی اور مرض لاحق ہے، ہمیں پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ہمیں چیک کروانا چاہیے، اگر بہت زیادہ ایکسٹریم ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، اور رقیہ شریعہ بھی ہے کہ آپ اللہ کا نام بھی پڑھیں، اللہ کا نام لے لیں، مگر ہمیں ٹوٹلی ان سپرسٹیشن سے نکلنا چاہیے کہ جی ہم پہ جادو ہو گیا، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پہ جادو ہوا ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں نظر ہو گئی، مجھے لگتا ہے ہمیں جادو ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ اچھا ایک بات اور، کہ اس میں جادو میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے جادو کفر ہے، مگر اسی طرح جو علم نجوم ہوتا ہے، جو پامسٹری ہوتی ہے، ہاتھوں کی لکیروں کا علم، یا سفری عملیات کی حقیقت، یا تاثیر، یہ سب چیزیں، ان کو جو ہے نا ہم لوگ کو ایسے علوم پر جو ہے نا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے علم نجوم، پامسٹری، اور اس نے عمل کر دیا اور پھونکے، اور یہاں پہ بہت سے فلی عملیات، اور یہ سب ہمیں ان سے دور رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتنے اسٹرانگ وظیفے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ اگر ہم بجائے پیر و فقیروں کے پاس جانے کے، ہم خود اگر یہ عمل کرنا شروع کر دیں اپنے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حاسین دال، حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مجھے کسی کی کوئی چیز اچھی لگی اور میں نے اس کو یوں دیکھنا شروع کر دیا اور وہ حسد کے زمرے میں آ گیا۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت یا کوئی عزت، فضیلت، شرف کوئی عطا کیا ہے، تو اس پر کوئی دوسرا شخص اس طرح جلے اور یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور یہ حاسد کو مل جائے، یا انہیں مجھ کو مل جائے، یہ کم از کم اس سے ضرور چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، مگر اس کو بھی مت، یہ بھی چھن جائے اس سے نعمت، اس کو حسد کہتے ہیں۔ مگر اگر ہم کہیں کہ جی اس جیسی نعمت مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اتنا پیارا گھر ہے، اللہ مجھے بھی ایسا گھر عطا کر دے، یا اس کے بچے اتنے ماشاءاللہ ذہین ہیں، عالم ہیں، میرے بھی بچوں کو عالم بنا دے، عالم بنا دے، یہ حسد نہیں ہوتا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ چیز ہے حسد، اور ہمیں ایسے حاسدوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے حاسد نہ کہ صرف آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، آپ کی فیملی میں ہو سکتے ہیں، آپ کے نیبرز میں ہو سکتے ہیں، آپ کے سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں، فیس بک، انسٹا، جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دن رات یہ دعا مانگنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی نظر سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، یعنی نظر لگ جانا برحق ہے، مگر اس کے باوجود ہر چھوٹی موٹی نظر کو نظر مت سمجھا کریں۔ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی تھی، گھر آئی تو بیمار ہو گئی اور نظر لگ گئی، یا میں نے بس ایک چھوٹا سا کسی کو بتا دی بات، مجھے میرے بچوں کو نظر لگ گئی، نظر نظر نظر، ہم نے اس العین حق ان کو بہت زیادہ مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر کوئی حاسد نہیں ہوتا، حسد کا مطلب بہت زیادہ گندی جس کی نظر، جو آپ سے واقعی چھین لینا چاہے۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے ویپنز ہیں الحمدللہ، جو کہ ہم اب سمجھ چکے ہیں ان ساری دو صورتوں کو بہت ان ڈیپتھ۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا بندے کو اور مومن کو یہ اپنے دل میں پختہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما هم بالضارین به من احد الا باذن اللہ، تو اللہ ہی کے اذن سے آئے گی، اگر اللہ کی اذن ہوگی تو اللہ اس کو دور بھی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک ہمیں ایسی چیزوں سے حفاظتی تدابیر اپنانے یا ایسے کسی شیطانی حملے کے توڑ کرنے کا تعلق ہے، تو ان دو صورتوں یعنی معوذتین کے ہوتے ہوئے
ایک بندے کو اور مسلمان کو کسی اور میں کہتی ہوں عمل کی یا تعویذ کی یا تدبیر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھائی تھی اور یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ مگر having said that اپنے آپ کو ضرور بچا کے رکھیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حسد سے بچو، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو۔ تو آپ کسی سے حسد مت کریں، مطلب ہے ایک انسان کے اندر آ جاتی ہے، ہم کسی اور کو زیادہ فیمس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، زیادہ بچے جن کے اچھے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، جن کے آپ بہت زیادہ اللہ نے بلیسنگز دی ہوتی ہے، ہمارے دل میں آ جاتا ہے، بٹ دس از ناٹ حسد۔ اگر ایسی صورتیں آ رہی ہیں، اگر دل میں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں تو دعا مانگا کریں، کیونکہ پتہ ہے حسد جو ہے نا وہ دوسرے گناہ میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں، اس سے پھر آپ بیک بائٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، غیبت، پھر آپ تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ ادھر کی ادھر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک حسد ہے نا وہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو جب بھی حسد ہو، کیونکہ حدیث بھی میں آتا ہے کہ حسد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو حسد سے ہمیں بچاؤ کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر ہم کسی سے حسد کر بیٹھے ہیں، ہاں اس کو ادھر ہی روک لینا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم طہر قلبی، کہ میرے قلب کو پاک کر دے، اور پھر شکر ادا کرنا شروع کر دیں، زیادہ گریٹیٹیوڈ جرنلز لکھنا شروع کر دیں کہ اللہ نے مجھے کتنی چیزیں نوازی ہیں کہ میں کیوں حسد کروں کسی سے۔ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے بھی دے دے یہ چیز، یہ مت کہیں کہ اس سے چھن جائے۔ اور پتہ ہے سوشل میڈیا سے بھی تھوڑا سا لا تعلق ہی کریں، کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کو بہت دیکھتے ہیں نا کہ ہائے اس کے پاس یہ، پتہ نہیں پیچھے اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے، مگر سامنے وہ حسد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا خوش ہے اور ہمارے اندر ہی اندر حسد شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو ہو گیا کہ ہم اپنے حسد کو کس طرح کنٹرول کریں، اور مگر اگر ہم پر کسی کی نظر ہو اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ہم پہ حسد کر سکتا ہے، کیونکہ ایک انگلش میں بڑا اچھا محاورہ ہے کہ a jealous close friend is worse than a friendly hidden enemy۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو بہت قریبی ہے اور آپ کو نظر لگنے کی یا حسد سے آپ کو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے، اور وہ کلمات یاد کر لیں، ڈور پہ لگا لیں، جانے سے پہلے روزانہ اپنے بچوں پہ پھونکا کریں، اپنے اوپر پھونکا کریں، روزانہ کا معمول ہونا چاہیے یہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں تمام جن اور آسیب اور ہر بری نظر سے۔ اور یہ اپنے بچوں پر صبح شام 3 بار پڑھ کر پھونک لیا کریں، انشاءاللہ اس سے شیطان کے ہر شر سے حفاظت رہے گی، حاسدوں کی نظر سے حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہم بس آخر میں مرکزی مضمون دیکھ لیتے ہیں اس سورت کا، کہ انسان کو 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس میں انسان نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی مخلوقات، رات، جادو اور حاسد۔ ٹھیک ہے، اس کے شر سے ہم نے پناہ مانگی ہے، کس سے؟ اپنے رب اللہ کے دامن میں ہم نے پناہ لی ہے، توحید ربوبیت اختیار کرتے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے انشاءاللہ سورۃ الفلق کا خلاصہ، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔